ہونی چاہے اگر ہم اس کی تشریح بیٹھ کے کریں, کیونکہ آدمی کو تو عورت کا محافظ بنایا گیا ہے نا, تو پروٹیکشن تو اس چیز کی اور گارڈ تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو بہت ایک چیز جو آپ کہتے ہیں نا سونے کو گارڈ کرتے ہیں, ایک بہت ایک خاص چیز کو گارڈ کیا جاتا ہے, تو اس لیول پہ اس کی گارڈین شپ کے بارے میں کہا گیا ہے. اور لیکن بات یہ کہ سر اس کی ایگزیکیوشن آج کل کے زمانے میں اچھی نہیں ہو رہی ہے. کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ علیہ السلام سے جب ان کی شادی ہوئی وہ تجارت نہیں کر رہی تھیں؟ کیا حضرت عمر علیہ السلام کے ٹائم پہ عورتیں مارکیٹ ٹریڈنگ میں تھیں؟ اور ہمارے پاس ان عورتوں کے نام بھی موجود ہیں, میں ابھی کوئی مس کوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں, بٹ میں نے خود ان کے بارے میں پڑھا ہے. عورتیں اس ٹائم پہ بہت ایکٹیو تھی. کیا حضرت عائشہ نے ایک جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا, وہ جنگ نہیں آگے لے کے چلی تھی, انڈر ایک عورت وہ چیز چل رہی تھی. آیا کہ ہم ان چیزوں کو آج ان کے ٹرو ایسنس میں کیوں نہیں اپلائی کر پا رہے ہیں؟ اسی ایگزیکیوشن کے لیے عورت مارچ اور فیمنزم کا کانسیپٹ نکلا ہے. تو کیا یہ جو عورت مارچ ہے یا فیمنسٹ ایکٹیویزم ہے, جی سر, یہ کامیاب ہے پاکستان میں یا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو 2018 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کوئی ویو آئی ہے پاکستان میں اور یہ چیزیں منظر عام پر آئیں. اس سے پہلے یہ چیزیں کہاں تھیں اور یہ کتنی کامیاب ہیں یہ بتائیے. سر ایج آف انلائٹنمنٹ کا کانسیپٹ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں پہ جو ڈفرینٹ ویوز آئی ہیں نا وہ پاکستان میں بہت دیر بعد آئی ہیں. اگر ہم شروع کی بات کریں تو ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ پہلے جب ان ملکوں میں یہ جس طرح کے دوسرے ملک تھے ان میں جو چیزیں 100 سال پہلے آئیں وہ پاکستان میں 100 سال بعد جا کے آئیں. اور جب پاکستان میں وہ تحریکیں چلنا شروع ہوئی تو سر آپ کو پتہ ہے کس طرح کا بیک لاش ہمیں ملا ہے. ابھی یہاں پہ لبرٹی چوک میں ایک عورت مارچ نکلتی ہے, کرنا ان بیچاری عورتوں نے کچھ نہیں ہوتا, صرف بورڈز لے کے بیٹھنا ہوتا ہے. اور ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم وہاں پہ پتھر ان کو مارنے شروع کر دیتے ہیں. لوگ وہاں پہ آ کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بل بورڈ میرے جسم میری مرضی کا اتنا بڑا رولا پڑ جاتا ہے. شاہ خانزادہ صاحب, آپ حمایت کر رہی ہیں عورت مارچ کی یا آپ مخالفت کر رہی ہیں؟ نہیں سر, میں بالکل مخالفت نہیں اس چیز کی کر رہی ہوں. میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کا آپ پرپس دیکھیں سر. یہاں پہ جب لیبر کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں, میں اب ایک ایگزامپل ایک انالوجی ڈرا کر رہی ہوں, وکلا کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو اپنے رائٹس نہیں ملتے ہیں, جب ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عورتیں تو پھر آپ کی پاپولیشن کا اتنا بڑا احتجاج کرنے کا حق ہے, لیکن جہاں وہ ڈیسنسی کو کراس کرتی ہیں, جہاں پر باتیں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں جو کہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, وہاں پر اعتراض آتا ہے رائٹلی. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سر ہمارے ملک میں ریپ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے اور عام پبلک کے لیے ہراس کیا جاتا ہے. وہ چیزیں جسٹیفائڈ ہیں؟ بالکل انجسٹیفائڈ ہے. تو کیا انہی چیزوں پہ احتجاج کرنا جسٹیفائڈ کیوں نہیں ہے؟ انہی چیزوں پہ ہی وہ جسٹیفائڈ کرتے ہیں. ان بل بورڈز کو اگر ہم کلوزلی پڑھیں اور ان کے مطلب نکالیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ بنا, لوگوں نے اس کو لباس کے اوپر کیٹیگرائز کر کے ایک اسٹگمیٹائز کر کے بات کر دی. سر اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس ایبارشن رائٹ کا حق ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کا جسم ہے. کیونکہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ ایک ریپ وکٹم ہے اور وہ ایک بچے کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتی ہے, تو اس کے پاس وہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکے. اس بات کے اوپر یا ہمارا آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے ابارشن کے اوپر؟ سر ہمارا آئین اگر ایک انلیجٹمیٹ چائلڈ ہوگا تو کیا اس چیز کو ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا جس طرح کا معاشرہ, جتنے پیچھے اور جتنے بیکورڈ ہمارے ہاؤس ہولڈس ہیں, ان چیزوں کو وہ آگے لے کے چلیں گے؟ ہم یہاں ہمارا تو آئین ریپ کی بھی سزاؤں کی بات کرتا ہے, کیا ان مجرمان کو سزائیں دی جاتی ہیں؟ ہمارا تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو آپ پکڑوائیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرے. شاہ رخ جتوئی جیسے لوگوں کو آپ رہا کر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس اس طرح کے, وہ تو عدالتی معاملات ہیں, اس پر تو میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا. سر لیکن بات اتنی ہے کہ جب ہم یہاں پہ انصاف نہیں دے سکتے ہیں, جب ہمارا آئین ہی ان عورتوں کی محافظ نہیں بن سکتا, جب وہ اپنے رائٹس لینے جاتے ہیں, تو پھر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ صرف اپنے بل بورڈ پکڑ کے اپنی احتجاج کیوں نہیں کر سکتی ہیں, اور وہ بھی ایک پیسفل احتجاج جس میں وہ شاید صرف اویئرنیس پھیلا رہی ہیں, کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہی ہیں اور ان کے قوانین کے اوپر عملی طور پہ کام کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہیں. اس میں غلط کہاں ہے وہ لوگ؟ اس پر سوالات اٹھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں, کچھ این جی اوز وہ ہیں جو کہ باہر سے پیسہ لے کر ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں, ایک خاص قسم کی فضا کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں. سوال تو وہاں اٹھتے ہیں, اس کو کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اور اس پر ایکشن بھی لیا سرکار نے, این جی اوز بین بھی ہوئیں,
جی سر. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر میں صرف ایک بات بولوں گی کہ جب تک آپ دیکھیں اس طرح کی باتوں کے اوپر اس طرح، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایجنسیز کے طور پہ بھی، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایجنسی کے طور پہ یہ ایک چیز آگے آ رہی ہے اور یہ ایک ملک کو بیسکلی اس میں انکشاف بس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بات صرف اتنی ہے سر، بات انڈرسٹینڈنگ کی ہے، بات اس چیز کو سمجھنے کی ہے اور اس چیز کو اپلائی کرنے کی ہے. آپ نے بات کی فارن فنڈنگ کی، آپ نے بات کی NGOs بند کرنے کی. میرا سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کی سوسائٹی میں ڈرا بیک کیا پیدا ہو رہا ہے، آپ کی سوسائٹی میں پرابلمس کیا آ رہے ہیں؟ کیا لوگ اس سے کلچرلی اویئر نہیں ہو رہے؟ کیا عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ نہیں معلومات حاصل ہو رہی؟ سر دیکھیں، ایک گروپ وہ ہے، اگر میں یہاں پہ پولیٹیکل ایک بات بولتی ہوں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک اور سازش کے تحت ایک یہاں پہ آئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو ایک انکشاف ملک میں پیدا کرے اور ساری قسم کی ڈسٹربنسز لے کے چلیں. لیکن انہوں نے کیا اویئرنیس نہیں پیدا کی؟ بالکل کی. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ایک بہت بڑے لیول کی میں بات کر رہی ہوں. لائک وائز اگر آپ اس کو بہت ایک چھوٹے پیمانے پہ، جو کہ عورت مارچ کو ابھی اسٹارٹ ہوئے 3-4 سال ہوئے ہیں، میں اگر اس پیمانے پہ اس چیز کو لے کے چلوں تو کیا وہ اپنی ایک اویئرنیس کے طور پہ کام نہیں کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. اگر اس سے آپ کے ملک میں کوئی ایکسٹریمزم، ریڈیکل کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، آپ کے پبلک ڈومین کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو سر وہاں بات بنتی ہے. ادروائز صرف ایک احتجاج کے اوپر ان چیزوں کو روک کر، پابندی لگا کر آپ کس قسم کے انصاف کی بات کریں؟ یہ تو سیدھا سیدھا پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن کی فریڈم آف رائٹ کی وائلیشن ہے، جو کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کا ملک کر رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں بس میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی، جس چیز میں مجھے لگتا ہے ہاں اس چیز میں آپ ریفارم لے کے آ سکتے ہیں. عورت مارچ کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی بہتری کے لیے کام ہو. اس بہتری کے لیے ایک نمائندہ ہونا چاہیے، ایک ریپرزنٹیشن اس کی ہونی چاہیے جو سرکار تک اپنی بات لے کے جائے اور اپنی بات منوائے اور ان عورتوں کے رائٹس کے لیے کام کرے. یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں، یہاں پہ چیزوں کی ہمیں تھوڑی سی ترتیبی کی ضرورت ہے، لیکن کمپلیٹلی اس کو آؤٹ کلاس کر دینا از ناٹ دا سولوشن.